بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ نیل پالش لگانے سے وضو کیوں نہیں ہوتا جبکہ مہندی وغیرہ لگانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، وضو کی تکمیل کے لیے جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے ان کے ہر جگہ پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے، یعنی ایک سپاٹ بھی ان میں سے خشک نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 60 میں بھی اور جامع الترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے، تو کچھ جلدی میں جو ہے وہ انہوں نے کچھ لوگوں نے وضو کیا، اور وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، اور ان کی جو ایڑیاں تھیں، یعنی ایڑیوں کا جو آپ دیکھیں کہ بیک والا جو حصہ ہوتا ہے نا، یہاں پر پانی پہنچانا ذرا مشکل ہے، اگر اہتمام نہ کیا جائے، جلدی کی جائے تو یہاں پر پانی نہیں پہنچتا۔ تو انہوں نے جلدی وضو کیا تو ان کی ایڑیاں جو تھیں وہ وہاں پہ کچھ خشک رہ گئی جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا ان کو تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ، آپ نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے آگ سے جن کی ایڑیاں خشک ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سخت ترین بات ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی۔ تو نیل پالش جو ہے اس کے لگانے سے بھی وضو اس لیے نہیں ہوتا کہ ناخن جو ہیں ان کا دھونا، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا دھونا بازو تک یہ وضو کے لیے ضروری ہے، تو اس میں ناخن بھی شامل ہیں۔ تو اب ناخنوں کے اوپر اگر نیل پالش لگ جائے تو وہ ایک اوپر لیمینیشن سی ایک طے بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جلد جو ناخن ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، مطلب کہ آپ کا ناخن خشک رہ جائے گا۔ تو جب آپ کی انگلیوں کے 10 ناخن خشک رہ جائیں گے تو آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو مہندی وغیرہ لگائی جاتی ہے یا کریم وغیرہ لگائی جاتی ہیں تو وہ اس طرح لیمینیشن نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ کے جسم میں جذب ہو جاتی ہیں اور پانی جو ہے وہ جسم کو اسی طرح چھوتا ہے جس طرح کے بغیر مہندی کے، تو اس لیے یہ فرق بھی ہے۔ تو نیل پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا اور اس لیے نہیں ہوتا، واللہ عالم۔